لیکن آپ یہ گارنٹی سے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو باقی تین یا چار، کتنے لڑکے آپ نے بتایا؟ ٹوٹل ہم 4 تھے. 4 لڑکے، جو باقی 3 لڑکے تھے جی، ان کے بارے میں آپ کیسے یہ بات اتنی گارنٹی سے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ظاہر بات ہے شریف گھرانوں کے تھے، اچھے پڑھے لکھے شریف گھرانوں کے لوگ تھے، وہ لڑکے فرینڈس تھے میرے، میں اچھی طرح. وہ بھی آپ کے ساتھ شامل تفتیش رہے؟ ہاں جی، وہ بھی ساتھ ہی رہے. تو اس سارے پروسیس میں ایک ہی ٹائم میں ہم 4 کو اریسٹ کیا گیا تھا مختلف. میں آدھا گھنٹہ پہلے، آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ گیا، پھر گھنٹے بعد تیسرے کو لے گئے. تو ان لوگوں نے بعد میں اپنے کوئی وکیل مقرر کر کے انہوں نے بھی کیے تھے. تو ان کی بھی ضمانتیں ہو گئی تھیں؟ ہاں جی، ضمانتیں ہو گئی تھیں. تو اس میں آپ سب لوگوں پہ جو تفتیش کے دوران جو مقتول تھا اس کے کسی مستغیث مقدمہ نے یا کسی رشتہ دار نے آپ کی کوئی شناخت کی؟ آپ سے کوئی نہیں، کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں تھی ہوئی. آپ کی شناخت نہیں کی گئی؟ نہیں، کسی قسم. آپ کو شناخت کے لیے کسی مجسٹریٹ یا باضابطہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا؟ نہیں، کسی نے آپ کو شناخت نہیں کی؟ نہیں، کسی نے شناخت نہیں تھا کیا. بس وہ پولیس والوں نے ان کو فون کر کے بولا جی آپ کے ملزم پکڑ لیے ہم نے. یاسر یہ بتائیے کہ جب گھر میں آپ کی فیملی کو کتنے عرصے کے بعد یا کتنے دنوں کے بعد یہ پتا چلا کہ آپ گم ہیں یا آپ کو پولیس نے اریسٹ کیا؟ اسی وقت ظاہر بات ہے گھر کے باہر سے لے کے گئے تھے، اسی وقت پتا چل گیا تھا. وہ فوراً موقع پہ پہنچے ہیں تھانے میں، تھانے والوں نے ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا کے بٹھا لیا. وہ پھر موقع پہ انہوں نے 50,000 دیا تھا، تو اسی وقت ان کو چھوڑ دیا اور ہمیں ادھر سے غائب کر دیا گیا. اچھا، تو آپ کے لائر نے کس طرح سے بات کو آگے بڑھایا؟ ان کو کیا لگا کہ یہ کیس کتنا اسٹرانگ ہے؟ سیشن سے ہم نے ضمانتیں اپلائی کی تھی، ادھر سے ریجیکٹ ہو گئی تھی نا. اس کے بعد ہائی کورٹ نے ضمانتیں ہماری ایکسیپٹ کی تھی. وہ میری ضمانت ہوئی تھی نو شناخت پریڈ، یہ ایشو ٹھیک ہے، جس پر انہوں نے ڈیتھ واقعہ کی تھی، یعنی کہ اس نے فائر سے مارا گیا. اور پسٹل اس سے جو برآمد کیا انہوں نے، وہ لیبارٹری ہوا، وہ بھی انہوں نے پاس سے ڈالا تھا، لیبارٹری کروایا گیا. لیبارٹری میں وہ سیم نہیں تھا، یعنی کہ جو فائر مقتول کو لگا تھا وہ اور پسٹل وہ سیم نہیں تھے، تو اس بیس پہ اس کی بھی ضمانت ہو گئی. عامر صاحب ایسے واقعات بہت سے ہوتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں اسٹوڈنٹس کو پھنسایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ایک وہ کالج کے ہی کچھ جیسے گروپس بنے ہوتے ہیں مختلف، تو وہ صرف اور صرف وہی کچھ جلسی کی بنا پہ بھی. لیکن جب تک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب تک مقدمہ، جب کوئی بھی کسی پہ ایف آئی آر اگر کسی مقدمے کی درج ہوتی ہے تو اس میں قانون میں ایک طریقہ کار ہے کہ تفتیش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں جن کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ کرے کہ یہ جو آدمی ملوث کیا گیا ہے مقدمے میں یہ واقعی اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا. اچھا، یہ صرف آپ چاروں دوست تھے؟ جی. ان کی آپ کا ایک گروپ ہے اپنا؟ ہاں جی، ایریا ایک ہی ایریا میں رہتے تھے. نہیں، ایریا کی بات ایک الگ ہے، لیکن کیا آپ چاروں دوست تھے؟ ہاں جی، فرینڈس. تو اس کا مطلب ایک خاص گروپ کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، نہ کہ یہ کوشش کی گئی کہ ایک کو ایک کلاس سے لیا جائے دوسرے کو دوسرے سے، یعنی کہ ایک گروپ کے اوپر نظر تھی. لیکن فالس امپلیکیشن کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو کسی سٹیج پہ یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے فالسلی امپلیکیٹ کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ باعزت بری ہو جاتے ہیں مقدمے سے تو اس کے بعد آپ کاؤنٹر ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. اس کو 182 کی تحت ہم جو قانون ہے ہمارا اس کے تحت ایک پروویژن ہے، اور اس کے تحت کوئی بھی پرجری یا دروغ گوئی کے ساتھ اگر کسی کو مقدمے میں پھنساتا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک سد باب کا طریقہ کار وضع ہے. لیکن اگر کوئی پولیس مقدمہ بنا کے عدالت میں لے جاتی ہے تو اس کے بعد عدالت میں شواہد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ شواہد ایسے ہیں کہ جن پہ ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس بنیاد پہ اگر کوئی بھی پولیس شواہد اکٹھے کرتی ہے تو اس کا رول یہ نہیں ہے کہ کسی ملزم کو سزا دی جائے یا اس کو بے گناہ قرار دے دیا جائے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. یاسر، آپ کی ضمانت ہوئی کتنے عرصے کے بعد؟ 3-3.5 ماہ بعد ہو گئی تھی. تو 3-3.5 مہینے تک کس طرح کا سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا؟ بس یہ تو کچھ نہیں پوچھیں، بہت برا ہوا. تو اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کہنے کو شاید یہ بڑی معمولی سی بات ہو، جی ہم کال لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، بالکل مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں جی لاہور سے بول رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ جی شہزاد بول رہا ہوں. جی شہزاد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ بہت بہت مبارک. آپ تھوڑا سا لاؤڈلی بات کیجیے پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ جی. اور یہ مطلب ایسی کوشش ہے جو دوسرے چینل سے بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی ایسا شو کیا جس میں ہم اپنے قانون سے ریلیٹڈ کوئی مسئلے آپ سے پوچھ سکیں آپ کے ایکسپرٹ سے. تھینک یو جی. آپ اپنا سوال کیجیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ اکثر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ نا بڑی فائرنگ ہوتی ہے. جی ہلو. جی میں سن رہی ہوں. جی تو جو فائرنگ ہوتی ہے تو یہ اس میں کیا ہم کریں؟ مطلب یہ پچھلے یہ سنڈے پہ جو ہمارے گھر کے پاس ایک شادی تھی وہاں پہ انہوں نے بہت فائرنگ کی. تو میں حیران تھا کہ اتنا جہاں پہ ایک پابندیاں لگی ہوئی کہ جی آپ 10 بجے کے بعد شادی نہیں کر سکتے اور پولیس اتنی ایکٹیو ہوتی ہے تو یہ اتنی کھلا فائرنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کس طرح کہاں رپورٹ کریں؟ یعنی کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ اہل علاقہ کو کیا کرنا چاہیے فائٹ؟ ایگزیکٹلی مطلب دیکھنا اتنی کھلا اتنی ہیوی فائرنگ ہو رہی ہے دن دیہات سے. مطلب ہے کہ رات 10 بجے اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے بارات آ رہی ہے بارات جا رہی ہے تو اس صورت میں جہاں پہ صرف بجلی آن کرنے پہ 10 بجے پولیس آ جاتی ہے اور آپ کی شادی نہیں ہونے دیتے تو کھلا فائرنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس طریقہ کار ہے یا کس کو ہم فون کریں؟ جی ٹھیک ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو. تھینک یو ویری مچ. عامر صاحب بہت فائرنگ ہوئی ہے جی ان کے علاقے میں اور بہت ڈسٹرب ہے شہزاد صاحب. نہیں اصل میں ویسے آج کل تو بہت پابندی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ پولیس پہنچ بھی جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے علاقے کی پولیس وہ کس گشت میں تھی جو یہاں پہ پہنچ نہیں سکی. ادروائز تو 10 بجے کے بعد وہ بہت پابندی ہے لائٹنگ پہ بھی اور فائرنگ پہ بھی. ویسے بھی اب قانون چونکہ بن چکا ہے جس میں کوئی بھی ایسی ایک تو وقت کی پابندی بھی ہے شادی ہاؤس پہ بھی پابندیاں ہیں اور دوسرا انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرنے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اس کا حل سیدھا سادہ یہی ہے کہ فوراً جس جوریزڈکشن میں ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو فوراً کنسرن تھانے کو اطلاع دی جائے اور اس میں اگر اس کے بعد اگر وہ پولیس ایکشن نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کی داد رسی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں وہ یا تو ہائی اپس میں رجوع کریں یا فوراً اس کے بعد ان کا ان ایکشن جو ہے اس کو کسی بھی عدالتی فورم پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن پولیس کے دائرہ کار میں یہ آتا ہے کہ فوراً وہاں اطلاع دی جائے. خیر خواتین حضرات کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں لیکن آدھی رات کو مہندی کا فنکشن کے نام پہ ڈھول بجانے بہت زور و شور کے ساتھ اور پھر ایک ڈھول نہیں بج رہا ہوتا بہت سے ڈھول بج رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ خیال کیجئے کہ آپ کے آس پاس کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو سکتا ہے. یہ تو ایک انسانیت کی چیزیں یہ تو احساسات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جن کے اندر بھی تھوڑی بہت بھی انسانیت ہوتی ہے احساس ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا وہ یقینی طور پہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتے اور آپ بالکل اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجئے اپنی شادی بیاہ کے فنکشن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے لیکن یہ بھی ساتھ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بد دعا یا ایک برا لفظ بھی آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. کہیں مت جائیے گا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد.